اس میں تو بالکل ٹھیک. دو رائے ہو. چلیے ان موضوعات پر جانے سے پہلے ایک خبر جو میں نے روک رکھی تھی. آج ایک اطلاع صبح سویرے آئی کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ نئے سپہ سالار سے ان کی ملاقات ہو اور اس سلسلے میں صدر مملکت اپنا کردار ادا کریں. تو خان صاحب کے قریبی حلقوں سے ہیلو میں نے کی تو معلوم ہوا نہیں جی ہماری جانب سے ایسی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا. مزید جانچ پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ بیچ کے لوگ جو بیچ میں خیر خواہ ہیں ان کی یہ خواہش ہے, صدر پاکستان کی خواہش ہو سکتی ہے یا کچھ مشترکہ دوستوں کی. پھر دوسرا معاملہ بھی چیک کیا کہ کیا اگر یہ خواہش پہنچی جہاں پہنچنی چاہیے تھی تو وہاں سے کیا جواب آیا. تو وہاں سے بڑی دلچسپ معلومات ملیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی ایک دو روز قیام کیا تھا جڑواں شہروں میں, اور ان کو بھی جواب دے دیا گیا تھا کہ فی الحال نمبر مصروف ہے, مل نہیں سکتے اور ذمہ داریاں اور معاملات کسی اور نہج پر پہنچی ہیں. پھر کبھی صحیح ممکنات تو ہیں پاکستان میں, لیکن سر دست جواب کو مثبت میں نہیں آیا. یہ خبر تھی میری. سر بات یہ تھی کہ آرمی چیف جو ہے نا عام طور پر سیاستدان سے جب بھی کوئی ملتے ہیں کسی سے تو وہ حکومت سے پوچھ لیتے ہیں. یہ بھی اطلاع ملی کہ پرائم منسٹر سے پوچھا گیا, پوچھ لیتے ہیں اور یعنی یا مل کر اطلاع دے دیتے ہیں. تو اب کیونکہ یہ دور جو ہے عجب ہے, اس لیے فتنوں کا دور ہے نا, تو اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری ہے. تو آرمی چیف جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ بھی کوئی خبروں کا کیا سرائیوں کا چہمہ گوئیوں کا باعث بنے اور ان سے بھی منسوخ. ان کی تو بڑی اس میں کلیئر لائن لینتھ ہے سو فار. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب بھی ملاقات ہوگی, اور ملاقات میں کوئی ایسے مجھے کو آر بھی نہیں ہے نظر آتا. آرمی چیف جو ہیں آخر ایک ذمہ دار ادارے کے سربراہ ہیں تو کسی سے بھی مل سکتے ہیں, لیکن مناسب یہ ہوگا کہ ملاقات جو ہے وہ بند کمرے میں نہ ہو, یعنی خفیہ نہ ہو, کھلی ملاقات ہو, اور جو بھی ملنا چاہتا ہے اور وزیر اعظم کو نوٹس میں بھی ہو, حکومت کو بھی پتہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی باتیں جو ہیں ختم ہو جانی چاہیے. ان کے نقصانات ہوتے ہیں, لوگ مختلف باتیں منسوخ کر دیتے ہیں اور نقصانات اب بھگت بھی رہے ہیں ہم, اور بھگت بھی رہے ہیں. سابقہ حکومت بھی, موجودہ حکومت بھی, مختلف رہنماؤں بھی بھگت رہے ہیں. باجوہ صاحب جو تھے وہ ان کی ملاقاتیں بہت ہوتی تھیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی ملاقاتوں کے اوپر تو سیریز چوہدری صاحب نے چھاپ دی 3 کالموں کی, اور پھر اون چودھری صاحب بھی آگے, ملک احمد خان صاحب بھی آگے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کئی فسانے, کئی کہانیاں. ان کو جو وزیر اعظم تھے, ان کے وزیر اعظم عمران خان, انہوں نے یہ اجازت دے رکھی تھی, بلکہ اجازت نہیں دے رکھی تھی, میرا خیال ان کے ذمہ یہ کام لگا رکھا تھا کہ وہ اپوزیشن سے وہ ڈیل کریں, اور جہاں بھی کوئی شکایت ہو. اگر تو یہ بات درست ہے تو پھر یہ اعتراض اب کاہے کو کہ جی یہ تو ہمارے سامنے کچھ اور کہتے تھے, پیچھے سے چھرا گھونپ رہے تھے. اب دیکھیں, اب آپ جب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹھے, تو اس میں ایک اگر آپ بڑی بے تکلفی سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ آرگومنٹ دے رہے ہیں, لے رہے ہیں, تو اس میں پھر آپ کسی سے کوئی بات بھی منسوخ کر سکتے ہیں. یعنی ایک جیسے عدالتوں کے رباکس ہوتے ہیں نا, پرائیویٹ کنورسیشن جو ہے اس کو آپ اس طریقے سے تو پھر نہیں کرتے نا نشر. اور ابھی تو یہ ہمارے کئی دوست کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب پہ, یہ تو جناب انڈیا سے تعلقات بہتر بنانا چاہتے تھے, تجارت کھولنا چاہتے تھے, اسرائیل کے بارے میں نرم رویہ رکھنا چاہتے. او بھائی دنیا بدل گئی, ہاں اسرائیل کا نرم رویہ کہاں گیا؟ دیکھیں نا عربوں کا کیا معاملہ ہو گیا. اور ادھر یعنی اگر خطے میں امن چاہتے ہیں, تجارتی ایک سرگرمی اگر خطے کے اندر شروع ہو, سارک ملکوں کے اندر, تو اس میں بھی کوئی ایسی برائی نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک چپ 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 کے بات کو کرتے ہیں, دیکھ لیجئے رد عمل نہ کہیں آ جائے آپ کی اسرائیل آ جائے تو اس سے کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب تک مفاہمت نہیں ہوگی, مسائل بھی حل نہیں ہوں گے, اور ہم وہ اپنی دیکھیے ہم اس خطے کو ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. اور یہ یعنی ہر وقت جو ہے نہ بندوق اٹھا کے نہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں نہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, صبح سویرے آئی کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ نئے سپہ سالار سے ان کی ملاقات ہو اور اس سلسلے میں صدر مملکت اپنا کردار ادا کریں. تو خان صاحب کے قریبی حلقوں سے ہیلو میں نے کی تو معلوم ہوا نہیں جی ہماری جانب سے ایسی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا. مزید جانچ پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ بیچ کے لوگ جو بیچ میں خیر خواہ ہیں ان کی یہ خواہش ہے, صدر پاکستان کی خواہش ہو سکتی ہے, یا کچھ مشترکہ دوستوں کی. پھر دوسرا معاملہ بھی چیک کیا کہ کیا اگر یہ خواہش پہنچی جہاں پہنچنی چاہیے تھی تو وہاں سے کیا جواب آیا. تو وہاں سے بڑی دلچسپ معلومات ملیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی ایک دو روز قیام کیا تھا جڑواں شہروں میں, اور ان کو بھی جواب دے دیا گیا تھا کہ فی الحال
نمبر مصروف ہیں، بات مل نہیں سکتے اور ذمہ داریاں اور معاملات کسی اور نہج پر پہنچی ہیں. پھر کبھی صحیح ممکنات تو ہیں پاکستان میں، لیکن سر دست جواب کو مثبت میں نہیں آیا، یہ خبر تھی میری. اصل میں بات یہ تھی کہ آرمی چیف جو ہے نا، عام طور پر سیاستدان سے جب بھی کوئی ملتے ہیں کسی سے تو وہ حکومت سے پوچھ لیتے ہیں. یہ بھی اطلاع ملی کہ پرائم منسٹر سے پوچھا گیا. پوچھ لیتے ہیں اور یعنی یا مل کر اطلاع دے دیتے ہیں. تو اب کیونکہ یہ دور جو ہے عجب ہے، اس لیے فتنوں کا دور ہے نا، تو اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری ہے. تو آرمی چیف جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ بھی کوئی خبروں کا، کیا سرائیوں کا، چہمک گوئیوں کا باعث بنے اور ان سے بھی منسوخ. ان کی تو بڑی اس میں کلیئر لائن لینتھ ہے سو فار. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب بھی ملاقات ہوگی، اور ملاقات میں کوئی ایسے مجھے کوئی آر بھی نہیں ہے نظر آتا. آرمی چیف جو ہیں آخر ایک ذمہ دار ادارے کے سربراہ ہیں، تو کسی سے بھی مل سکتے ہیں. لیکن مناسب یہ ہوگا کہ ملاقات جو ہے وہ بند کمرے میں نہ ہو، یعنی خفیہ نہ ہو، کھلی ملاقات ہو، اور جو بھی ملنا چاہتا ہے اور وزیر اعظم کے نوٹس میں بھی ہو، حکومت کو بھی پتہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی باتیں جو ہیں ختم ہو جانی چاہیے. ان کے نقصانات ہوتے ہیں، لوگ مختلف باتیں منسوخ کر دیتے ہیں اور نقصانات اب بھگت بھی رہے ہیں ہم، اور بھگت بھی رہے ہیں. سابقہ حکومت بھی، موجودہ حکومت بھی، مختلف رہنمات بھی بھگت رہے ہیں. باجوہ صاحب جو تھے وہ ان کی ملاقاتیں بہت ہوتی تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی ملاقاتوں کے اوپر تو سیریز چوہدری صاحب نے چھاپ دی 3 کالموں کی، اور پھر اون چودھری صاحب بھی آگے، ملک احمد خان صاحب بھی آگے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کئی فسانے، کئی کہانیاں. ان کو جو وزیر اعظم تھے، ان کے وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے یہ اجازت دے رکھی تھی، بلکہ اجازت نہیں دے رکھی تھی، میرا خیال ان کو ان کے ذمہ یہ کام لگا رکھا تھا کہ وہ اپوزیشن سے وہ ڈیل کریں، اور جہاں بھی کوئی شکایت ہو. اگر تو یہ بات درست ہے تو پھر یہ اعتراض اب کاہے کو کہ جی یہ تو ہمارے سامنے کچھ اور کہتے تھے، پیچھے سے چھرا گھوم رہے اب تھے. دیکھیں، اب آپ جب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹھے، تو اس میں ایک اگر آپ بڑی بے تکلفی سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ آرگومنٹ دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو اس میں پھر آپ کسی سے کوئی بات بھی منسوخ کر سکتے ہیں. یعنی ایک جیسے عدالتوں کے ریمارکس ہوتے ہیں نا، پرائیویٹ کنورسیشن جو ہے اس کو آپ اس طریقے سے تو پھر نہیں کرتے نا نشر. اور ابھی تو یہ ہمارے کئی دوست کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب پہ، یہ تو جناب انڈیا سے تعلقات بہتر بنانا چاہتے تھے، تجارت کھولنا چاہتے تھے، اسرائیل کے بارے میں نرم رویہ رکھنا چاہتے. او بھائی دنیا بدل گئی. ہاں اسرائیل کا نرم رویہ کہاں گیا؟ دیکھیں نا عربوں کا کیا معاملہ ہو گیا. اور ادھر یعنی اگر خطے میں امن چاہتے ہیں، تجارتی سرگرمی اگر خطے کے اندر شروع ہو، سارک ملکوں کے اندر، تو اس میں بھی کوئی ایسی برائی نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک چپ کے بات کو کرتے ہیں، دیکھ لیجئے رد عمل نہ کہیں آ جائے آپ کی اسرائیل آ جائے تو اس سے کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب تک مفاہمت نہیں ہوگی، مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، اور ہم وہ اپنی دیکھیے ہم اس خطے کو ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. اور یہ یعنی ہر وقت جو ہے نہ بندوق اٹھا کے نہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں نہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا